اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سورہ مبارکہ محمد کی 24ویں آیت کے ذیل میں چند باتیں مختصر انداز میں اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں سورہ رحمان سے متعلق ہو رہی ہیں، اور گفتگو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں۔ کل کی گفتگو میں یہ بات آئی کہ وہ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا پروردگار ہے، دو مغربوں کا رب ہے۔ اس نے جنات کو ملے جلے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ وہ سمندروں میں دوڑتی ہوئی کشتیاں جن کی اونچائی پہاڑوں سے بات کرتی ہیں، ہزاروں ٹن وزن لے کے پانی جیسی نرم و نازک، پانی سے زیادہ نازک چیز کوئی بھی نہیں ہے، نرم چیز کوئی بھی نہیں ہے، اتنی ملائم، اتنی نرم و نازک، اور اس میں اللہ نے ایسی صلاحیتیں پیدا کر دی کہ ہزاروں ٹن وزن کشتیاں لے کے اس میں دوڑتی ہیں، اور بے پناہ مال سامان ایک ملک سے دوسرے ملک میں۔ اور پھر خدا کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھلا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آج یہاں سے شروع ہوتا ہے، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، مگر تیرے پروردگار کی ذات والا صفات ذوالجلال والاکرام باقی رہے گی۔ اب یہاں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اس مادی زندگی سے بہت لگاؤ اور انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا مال کی کثرت، کاروبار کی برکت، بے پناہ کاروبار میں ترقی، دولت کے انبار انسان کو اس دنیا میں بہت اپنے آپ میں مشغول کر لیتی ہے۔ خدا اسی بات کی طرف انسان کی توجہ دلا رہا ہے، کہیں بہترین سواریوں میں مشغول نہ ہو جانا، بہترین بنگلوں میں مشغول نہ ہو جانا، بہترین زمین و جائیداد خریدنے اور مال کا ڈھیر شمار کرنے میں اور ہمیشہ مال اکٹھا کرنے میں مشغول نہ ہو جانا۔ ایک دن تجھے ان چیزوں کو چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے خدا نے کہا کل من علیہا فان، یہ سب کی سب چیزیں۔ اچھا، اس میں ایک تفسیر اور بھی ہے، یوں تو ہم ہر وقت فنا کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کائنات کی سب چیزیں فانی ہیں اور فنا کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہیں، جب تک یہ جہان اس پروردگار عالم کی ذات سے منسلک ہے تب تک یہ باقی اور یہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر خدا نے اس سے ایک لمحے کے لیے اپنی نظر کو ہٹا لیا تو یہ جہان ایک لمحے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسے یہ روشنی، یہ لائٹ، یہ شمع جو جل رہی ہے، بڑے اپنے آپ میں سورج کی طرح چمک رہی ہے، لیکن یہ تب تک چمک رہی ہے جب تک اس کا تعلق اس کے مرکز سے ہے۔ تاروں کے ذریعے اس کا تعلق بجلی گھر سے ہے کہ نہیں، لائٹ کے گھر سے ہے کہ نہیں جہاں لائٹ کا مرکز ہے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے اس کے تاروں کو ہٹا دیا جائے تو یہ لائٹ روشن نہیں ہو سکتی۔ بس اس کائنات کا کنیکشن بھی ذات پروردگار سے ایسا ہی ہے، جب تک اس کائنات کا کنیکشن ذات پروردگار سے ہے تو یہ کائنات رواں دواں ہے، ورنہ اگر ایک لمحے کے لیے اس کا کنیکشن ہٹ جاتا ہے تو اسی مخلوق کو موت
آ جاتی ہے۔ تو اسی ذات سے یہ پوری کائنات رواں دواں ہے۔ اگر وہ پروردگار عالم اپنی رحمت کی نگاہ اس کائنات سے ہٹا لے تو یہ کائنات ایک لمحے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اور اس سلسلے میں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو فنا ہو جانے والی چیز ہے وہ چاہے اس کا ڈھیر زمین سے لے کے آسمان تک کیوں نہ ہو، وہ بالکل ختم ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور جو چیز باقی رہ جانے والی ہو وہ چاہے ایک تنکے کے برابر، ناخون کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ بہت زیادہ ہے۔ جو ختم ہو جانے والی ہے چاہے اس کا ڈھیر زمین سے لے کے آسمان تک کیوں نہ ہو، وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ جیسے ہماری زندگیوں کا حساب لے لیجئے، کل جب پیدا ہوئے تھے تو بڑی امیدیں تھیں، اب ایک دن روز بروز ختم ہونے والا ہے، اور ایک دن ہمیں لپیٹ کے اس میں کفن میں لپیٹ کے قبرستان میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی ایسا لگتا ہے کیسے لمحوں میں بیت گئی، اور صرف آرزوؤں میں زندگی گزر گئی، آرزوؤں میں زندگی، صرف اور صرف آرزوؤں میں زندگی گزر گئی۔ ابھی یہ کر لوں، ابھی وہ کر لوں، کتنے کام باقی ہیں، اور فقط ایک تمنا ہی ہے جو ہر وقت روز بروز جنم لیتی رہتی ہے، اور 70 سال یوں بیت جاتے ہیں۔ جب مرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے ارے یہ تو معاملہ ہی تمام ہو گیا ہے۔ لہذا کتنے 70 سال کے دنوں کا اگر حساب لگایا جائے تو کتنے دن بنتے ہیں؟ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو 10 سال میں کتنے ہو گئے؟ 3000 کچھ سے زیادہ دن ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے اب 70 سال کا حساب لگا لیجئے، ذرا دیکھیے کتنے دن بنیں گے، کتنے دن رات بن جائیں گے، اور وہ یوں لمحوں میں گزر جاتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام سے سوال کیا جب ملک الموت ان کے اوپر طاری ہوئے، اے نوح علیہ السلام، ہزاروں سال کی آپ کو اللہ نے عمر دی، اور 900 کچھ سال، 950 سال تو آپ کو تبلیغ کے ملے ہیں، آپ نے اس زندگی کو کیسا پایا؟ تو جناب نوح نے مثال دیتے ہوئے ایسے سمجھایا، وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، سائے میں جا کے کھڑے ہو گئے کہ بس ایسا ہی پایا، بس ایسا ہی پایا، بس اتنی ہی بات تھی، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ یعنی دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، سائے میں کھڑے ہو گئے کہ بس ایسا ہی پایا، اس سے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جہاں 950 سال تبلیغ کے ہوں، اتنی ہزاروں سال کی عمر ہو اور یوں گزر جاتی ہے، جناب نوح نے سمجھایا۔ تو ذرا دیکھیے تو صحیح، واقعاً اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ یہ 40 سال کہاں چلے گئے، پتہ نہیں، یہ 40 سال کہاں چلے گئے؟ اب تو مونچھیں بھی سفید ہو گئی، اب تو داڑھی بھی اپنے آپ میں عمر بتانے لگی کہ ہاں بھائی صاحب موت دستک دے رہی ہے۔ کہاں چلے گئے یہ دن؟ تو کہا کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ان چیزوں میں دل نہ لگانا، الجھنا مت جانا، ان چیزوں کو خدا کے لیے استعمال کرنا۔ یہ چیزیں جو نعمتیں تمہیں پروردگار عالم نے دی ہے، ان میں الجھ نہ جانا کہ یہ تمہارے ساتھ جائیں گی۔ کل من علیہا فان، تمہیں ان سب کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی، یعنی یا تو وہ کام جو تو نے اس کے لیے انجام دیا ہے وہ باقی رہ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتا تو صحیح اے گروہ جن و انس، گویا موت کو بھی خدا نے ایک نعمت کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہاں جو نکتہ ہے تو کل من علیہا فان،
تمہارا مرنا، تمہارا موت آنا، فنا ہو جانا تمہارے لیے ایک بڑی نظیم نعمتوں کا دروازہ ہے. یعنی گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے ہم برج ایک بیچ میں ادھر بے پناہ تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں. مثلا ایک بڑا سا دریا تصور کریں اور ادھر اس کے اوپر ایک برج ہو اور برج کے اوپر ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں جدھر تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں اور بس ہمیں یہ برج پار کر کے ادھر جانا ہے اور ادھر راحتیں ہی راحتیں ہیں. بس یہی دنیا ہے. تکلیفوں میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا ہے اور برج پار کرنے کے بعد آخرت میں قدم رکھنا ہے. اس برج کا نام اسلام نے موت قرار دیا ہے. تو جہاں رحمت ہی رحمت ہو وہ مومن کے لیے مصیبت کیسے بن سکتی ہے؟ موت بھی مومن کے لیے نعمت ہے اگر انسان کا ایمان سلامت ہے. موت تو نعمت ہے مگر چونکہ ہماری آرزویں اس دنیا میں اتنی طویل ہو جاتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موت زحمت ہے، جبکہ موت تو اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اور اس اعتبار سے بھی نعمت ہے اگر جتنے آدم سے لے کے آج تک سب زندہ رہ جاتے تو قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ رہتی. تو اس لیے بھی موت نعمت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. پروردگارہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ موت ایک دن ہماری ساری آرزوؤں کو، اس پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گی. ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، یہ حقیقت میرے دل میں اتر جائے ایسی توفیق عنایت فرمائے. یعنی میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے مجھے جانا ہے، میں جانتا ہوں مگر میں مانتا نہیں. مالک اس جاننے کو میرا ماننا قرار دے دے، ایسی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس بیماری سے نجات عطا فرما دے. ہمارے روزوں کو قبول کر لیں. ہمیں روزوں کے بعد کیسا مسلمان ہونا چاہیے ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگارہ ہماری توبہ کو قبول کر لے. پروردگارہ ہم دن بھر ادھر ادھر بکواس کرتے رہتے ہیں، اسے چھوڑنے کی توفیق دے دے. اور پروردگارہ ہم تیرا کوئی ذکر کر لیں اس بکواس کے درمیان میں، اگر سمجھو 5 گھنٹے کی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں تو مالک 2 لمحے کا ٹائم ایسا بھی دے دیں کہ ہم تجھ سے بات کر لیں، تجھ سے ملاقات کر لیں، تجھ سے راز و نیاز کر لیں. ایسی توفیق عنایت فرما دے. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے.